شہباز میرے خیال میں 24 گھنٹے کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، اور آج جو وزارت خزانہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے لگتا ہے کہ ایک ڈیمیج کنٹرول ایکسرسائز ہے. شاید گراؤنڈ ریالٹیز کا جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں، جن کو پتہ ہے، ان کو اندازہ ہوا ہے، کیونکہ وہ سٹیٹمنٹ تو جو آج سٹیٹمنٹ وزارت خزانہ کی طرف سے آئی ہے، ڈیٹیل آپ بتائیں گے، وہ تو یکسر مختلف ہے جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے. کیا اسحاق ڈار صاحب شاید کل جو بھی انہوں نے کچھ کہا، کہ ظاہر ہے کہ انسان ہے، سم ٹائم آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ شوٹ کر جاتا ہے، اتنے مسائل ہیں، تو لگتا ہے کہ شاید وہ ریلائزیشن ہوئی ہے گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ چلانے والوں کو کہ یہ ایسے تو نہیں کام چلے گا، IMF تو ہمیں چاہیے. دیکھیے اسحاق ڈار صاحب جو بھی بات کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. میرا تو یہ خیال ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ غصے میں آ کے بول گئے، وہ ان کی کیلکولیٹڈ موو ہوتی ہے. میرا تو ان کے ساتھ یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے. اور کل ان کا جو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی ان فائنانس میں وہ تشریف لائے تھے، وہ انسکیجولڈ تھا. سڈنلی وہ پلان ہوا جب IMF کا یہ ساری جو قصہ جو سٹارٹ ہوا نا، وہ شروع ہوا بدھ والے دن سے، جب IMF کی سٹیٹمنٹ آئی، اس کے اگلے دن پھر وہ نیوز پیپرز میں وہ سٹیٹمنٹ پرنٹ ہوئی. تو اس کا جو ریئیکشن تھا وہ کل ڈار صاحب نے فارملی دیا، جس کا بھی آپ ذکر کریں، اس کو فردر بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان کی بلڈ پریشر شوٹ کر گیا اس لیے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی. آج نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں پھر جب ان سے IMF کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے وہاں پہ پھر بولا کہ ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ نواں ریویو ہو جائے، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. یہ آج کی سٹیٹمنٹ ہے. ان کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد پھر وزارت خزانہ نے جو ہے لیکن چلیں وہ وزارت خزانہ کی آپ سٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں، آج کی سٹیٹمنٹ تو پھر قدرے نرم ہے. اس کو آئی تھنک آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ کیلکولیٹڈ سٹیٹمنٹ ہوگا. یہ ان کا سٹیٹمنٹ دینا کہ IMF جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے، یعنی ڈیفالٹ کر جائے. ڈو یو تھنک کہ واقعی IMF ایسا چاہتا ہے؟ کہ پہلی دفعہ ایسے بات نہیں. ایک تو انہوں نے ڈائریکٹلی IMF نہیں کہا تھا، یہ رپورٹنگ میں لوگ غلط رپورٹ کر رہے ہیں. میں نے اپنی خبر میں یہی لکھا تھا، انہوں نے جی بات ساری IMF کے کانٹیکس میں ہو رہی تھی. وہ چاہتے ہیں، وہ کا مطلب ہو سکتا ہے IMF بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا سا اس میں ویگ چیزیں ہو جاتی ہیں نا، ایکسپلیسٹ نہیں ہوتی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پہلے سری لنکا بنے، دیوالیہ ہو تو پھر مذاکرات کریں. تو وہ بات تو IMF کی طرف ہی جا رہی ہے. اس کے بعد ان کے جو باقی جو سٹیٹمنٹس تھیں، جو آپ کا یہ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں کہا، سینٹ کے فلور کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو ہمارا لانگ رینج نیوکلیر میزائل ہے اس کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، دباؤ آ رہا ہے ہمارے اوپر. اس کے بعد پھر اس سٹیٹمنٹ کی بھی جو ہے وہ کلیریفیکیشن وزارت خزانہ نے خود جاری کر دی تھی. پرائیویٹلی بھی اسحاق ڈار صاحب یہ باتیں ہم سے کرتے رہتے ہیں جس قسم کی ان کو پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں. تو آؤٹ آف بلو انہوں نے بات نہیں کہی، اس کے پیچھے کانٹیکسٹ ہے. ہاں جو اگر کل کی بات ان کی ٹھیک تھی تو جو آج کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آج والی ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے تو کل والی چیزیں وہ ٹھیک نہیں. ناظرین آج کچھ لگتا ہے ایسے تھا کہ حکومت ڈیمیج کنٹرول موڈ میں چلی گئی ہے، اور اس کا آغاز آج صبح ہوا جب وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے ایک میٹنگ کال کی اکانومی کے ایشوز کے اوپر. یہ میٹنگ کل رات اچانک پلان ہوئی تھی، صبح یہ میٹنگ ہوئی جس میں وزارت خزانہ کے حکام جو تھے اور جو اکانومی سے ریلیٹڈ لوگ تھے وہ سارے وہاں پہ موجود تھے. اور ہم آپ کو بڑی خبر یہ دے رہے ہیں کہ آج یہ فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف نے کیا ہے کہ ایک دفعہ پھر IMF سے انگیج کیا جائے گا. جو معاملات پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں IMF کے ساتھ خراب ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے لیا ہے. اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو 19 مئی کی ٹیلی فونک کال ہوئی تھی وزیراعظم کی اور مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کی، وہ بھی انیشیٹو پرائم منسٹر آف پاکستان کا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ معاملات کو ایک آخری ایفرٹ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے کم از کم نواں ریویو کمپلیٹ ہو جائے. تو آج پھر پرائم منسٹر نے انٹروین کیا ہے. کل کی جو بھی ایک شعلہ بیانی تھی اسحاق ڈار صاحب کی، اس کے بعد اور پھر ایک سٹیٹمنٹ، ایک ڈیٹیل ایک رسپانس آتا ہے وزارت خزانہ کی طرف سے جس میں کافی سے زیادہ حکومت لچک دکھا رہی ہے. اور اس سٹیٹمنٹ کا جو آپریٹو پیرا ہے وہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، آپ اپنے اسکرین پہ بھی یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان از فلی کمیٹڈ ٹو دی IMF program and is keen to at least complete the 9th review. The coalition government has already taken many difficult and politically costly decisions in this context. یہ جو اگلا جملہ ہے ناظرین، یہ سارا کرکس ہے سٹیٹمنٹ کا، اور یہ فیصلہ آج صبح پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا ہے. We are not doctrinaire about any element of the budget FY24 and are keenly engaged with the IMF to reach an amicable solution. یہاں پہ واضح طور پر وزارت خزانہ نے آج لکھ دیا اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر کہ وزارت خزانہ حکومت پاکستان بجٹ کے تمام جو ایشوز ہیں
اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو حکومت نے بالآخر ایک دفعہ پھر لچک دکھا دی ہے. تو کل کی جو بات تھی جس سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی کامران، کہ ڈار صاحب کل جب سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایک ساورن ملک ہے، خود مختار ملک ہونے کے ناطے وہ کسی کی بھی ایڈوائس ہر قسم کی وہ قبول نہیں کرے گا. اور آئی ایم ایف کی انہوں کا جو ایڈوائس ہے کہ آپ ٹیکس ایگزمپشنز نہیں دے سکتے، ہم یہ نہیں مانیں گے. ٹھیک، اور یہ چیز آج پھر انہوں نے دوبارہ کہی. انہوں نے کہا کہ آج جب نیشنل اسمبلی کی میٹنگ تھی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس جو ایگزمپشن ہے کیوں ضروری ہے. انہوں نے پھر وہ جو چیز کل کی تھی انہوں نے پھر کہا، انہوں نے کہا جی کہ 0.3% جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے پاکستان کا، یہاں سے اگر آپ نے 3.5 سے 4% گرو کرنا اگلے مالی سال میں تو آپ کو یہ ٹیکس بریکس دینی پڑیں گی. تو یہ کل کی بات تھی. اور پھر آج پھر وہی بات جو وزارت خزانہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میرے خیال میں یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے مشکل وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر نیئر جو ہے نا ہمیں ڈکشنری سے چیک کرنا پڑا، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہ جو بجٹ جو پرنونس کرنا بھی مشکل ہے. ڈاکٹر نیئر یہ کس کا یہ ورڈ ہے، کون یہ نکال کے لایا. اینی ویز مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو بجٹ ابھی تو پروپوزل ہی ہے نا، کیونکہ پاس تو نہیں ہوا فائنانس بل، کہ اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم ریجٹ ہیں کہ جی کسی ایک پروپوزل کے اوپر نہیں جی ہم نے یہی بجٹ پاس کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اگین پاکستان نے یا گورنمنٹ نے ایک آفر کی ہے آئی ایم ایف کو کہ جی کچھ ہمارے حالات پر رحم کریں. تو جو اسحاق ڈار کی سٹیٹمنٹ ہے نا، مجھے شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اٹ مے بی پارٹ آف دا گورنمنٹ اسٹریٹجی کہ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہوتا ہے نا، کہ سم ٹائم آپ آئی ایم ایف کے اوپر بھی یا جو آئی ایم ایف کے پیچھے مبینہ طور پر اگر کچھ ممالک پاکستان کے لیے مشکل کھڑی کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ذرا پبلکلی اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیں تاکہ ان کو بھی تھوڑا وہ خیال کریں کہ ہمارا. لیکن اب ایشو اس کے اندر یہ ہے کہ چلیں اب ایک لچک تو دکھائی ہے گورنمنٹ نے. ایون آج 16 جون ہے غالباً، تو 16 جون اور 30 جون کو آپ کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. اگر ہم آئی ایم ایف کی شرائط مان بھی لیتے ہیں، ڈو یو تھنک کہ اتنی کم عرصے کے اندر آپ بورڈ میٹنگ بھی ہو جائے گی اور 9th ریویو کمپلیٹ ہوگی؟ دیکھیے $1.1 بلین جو ہے اس کی اپروول آ یہ اٹ از ریس اگینسٹ دا ٹائم. پاسبلٹی نارمل سرکمسٹانسز میں تو کم از کم بھی آپ کو 15 دن چاہیے ہوتے ہیں بورڈ میٹنگ کال کرنے کے لیے. آج اگر وزارت خزانہ نے یہ انڈیکیشن دی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کا مطلب بات چیت ہوگی. پھر ٹیکنیکلی تو یہ انگیج ہیں، اس کی ہم آگے جا کے بات بھی کریں گے کہ وہاں پہ کیا باتیں ہوئی ہیں. تو یہ 2-3 دن میں اگر یہ چیزیں ریوائز طے کر لیتے ہیں جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس کے مطابق، تو پھر ان کو بجٹ پاس کروانا ہے پارلیمنٹ سے. میرا یہ شک ہے، ابھی تو ہم کچھ بھی بات ختم ہی نہیں کر سکتے نا. آج تو بیان آیا کہ اتنا ان کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے کہ آئی ایم ایف بجٹ کے پاس ہونے تک سٹاف لیول ایگریمنٹ شاید نہ کرے. تو اگر بجٹ پاس ان کی ویسے تو ڈیٹ 23 جون کی ہے، تو اگر 23 جون کو بجٹ پاس کرواتے ہیں اس کے بعد ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے، پھر 2-4-6 دن میں کیا بورڈ میٹنگ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. اٹس اے ریس اگینسٹ دا ٹائم جیسا میں نے پہلے کہا. لیکن اس میں ایک جو امپورٹنٹ سوال ہے، دیکھیں جو ڈار صاحب کا جو کچھ جو کنسرنز ہیں وہ جینون بھی ہیں. دیکھیں 9th ریویو کے اندر آپ کو پتا ہے بجٹ والا معاملہ تو نہیں تھا اس کے اندر جو معاملات تھے، جو میجر ایک اسٹمبلنگ بلاک تھا وہ تھا آپ کی ایکسٹرنل فائنینسنگ. اور گورنمنٹ کا یہ ویو ہے کہ پہلے آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ $3 بلین کا ارینج کریں، جو اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ کمٹمنٹس ارینج کر لیں، لیکن بعد میں آئی ایم ایف کہتا ہے نہیں جی آپ $6 بلین کریں. تو کہیں نہ کہیں مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. مطلب آئی ایم ایف اور ایک خبر دیتا ہوں، ایکسکلوسیو خبر. جو کچھ حکومت پاکستان کہہ رہی ہے، جو وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں اور جو پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں، اور اس میں جتنی بھی کمی بیشی ہے وہ تمام چیزیں آئی ایم ایف نوٹ کر رہا ہے. اور اس دفعہ جو نوٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے وہ مشن چیف لیول پہ نہیں، ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹو لیول پہ نہیں، ڈائریکٹر لیول پہ نہیں، وہ ٹاپ پہ مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف لیول پہ اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ سٹیکس پاکستان اتنے زیادہ ریز کر دیے، یہ سارا جیو پولیٹیکل لانگ رینج نیوکلیر میزائل ان چیزوں کو لا کے سٹیکس بہت ہائی ہو گئے ہیں اس گیم کے اندر. تو اب جو میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف خود یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں اور یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے. میرا جو سوال تھا میں اس کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے اب جو فائنینسنگ والی بات ہے، پرائم منسٹر کہتے رہے کہ ہم نے ارینج کر لیا فائنینسنگ کا، وزیر خزانہ صاحب فرماتے رہے کہ ہم نے ارینج کر لیا. $6 بلین انہوں نے کہا تھا، ہمارا $7 بلین کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ایسٹیمیٹ تھا اور $6 بلین ارینج کرنا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے ان سے کہا تھا کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے ہم $3 بلین ارینج کریں گے اور اس کے بعد ہم $3 بلین ارینج کریں گے.
آج مجھے موقع ملا ڈار صاحب سے بات کرنے کا پرسنلی، تو میں نے کہا کہ سر یہ کیا آپ کی ٹیم نے آپ کو صحیح کمیونیکیٹ یہ بات کی ہے؟ کہتے کیا مطلب آپ کا؟ میں نے کہا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ $6 بلین ہی تھا، یہ 3+3 نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے کہیں پہ مس کمیونیکیشن ہوئی ہے۔ تو ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ 3+3 تھا، لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اندر تھوڑا سا سچ آج بولا ہے وزارت خزانہ نے۔ ناظرین، یہ اسٹیٹمنٹ کو ہے تو یہ اس کے ریسپانس میں آئی ایم ایف کا جو کیا تھا وہ تو بریک کے بعد ہم بات کریں گے، بٹ اس کے اندر جو ہمارا دعویٰ تھا کہ ہم نے تمام شرائط پوری کر دیں، وزارت خزانہ نے کیا کہا؟ کیونکہ لگتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ کرو، تو اس میں پھر کورس کریکشن بھی ہوتی ہے کہ جس قسم کی سٹیٹمنٹس پاکستان سے جا رہی ہیں، جو ماحول ہے اور جو موڈ ہے آئی ایم ایف والی سائڈ میں وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا بلیم آپ آئی ایم ایف کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو وزارت خزانہ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے یہ نوواں ریویو جو کمپلیٹ جب ہوا کنڈکٹ ہوا ہمارا، تو اس وقت ہم نے تمام ٹیکنیکلٹیز پوری کر لی اور فروری تک معاملات جو تھے وہ جو پرائر ایکشن وہ کمپلیٹ ہو گئے، یہاں تک ان کی بات ٹھیک ہے۔ اور جو اب پورا سچ وہ بولنے جا رہے ہیں اس کے آگے والے جملے میں بول رہے ہیں کہ دی اونلی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو واز آف ایکسٹرنل فائنینسنگ، کہ جو ایک چیز رہ گئی تھی وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ رہ گئی۔ تو آج وزارت خزانہ نے بات مان لی ہے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کا ایک ایشو آؤٹ سٹینڈنگ تھا۔ اور ناظرین، جب بھی کبھی میں نے پروگرام میں اپنے میں بات کی یا کہیں اور کسی جگہ پہ میرے گیسٹ اپیئرنس ہوئی تو میں نے وہاں پہ یہی بات کی کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پاکستان پوری نہیں کر رہا ابھی تک۔ تو آج وزارت خزانہ نے خود یہ بات مانی ہے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ رہتی ہے، اور لیکن اگلا انہوں نے یہ کہا کہ ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب پرائم منسٹر نے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے بات کی تھی 19 مئی کو، تو یہ مسئلہ تب حل ہو گیا تھا۔ اب یہ دیکھنے والی اس میں کامران بات یہ کہ کیا واقعی جو پرائم منسٹر کے لیول پہ یہ چیز طے ہوئی ہے، یہ ہم آئی ایم ایف والی سائٹ سے اب چیک کریں گے۔ میں نے ذرائع سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے، کیونکہ ڈار صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی کل، ان کی جو آؤٹ برسٹ تھا، اس کے بعد تو ہم نے تو تقریباً بات ختم ہو چکی ہے، اب تو 30 جون آیا، تو انہوں نے کہا جی کہ حکومت کا ویو کچھ اور ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ کامران بڑے امپورٹنٹ ہے۔ ریاست کا یہ خیال ہے، غور کیجئے گا، ریاست کا یہ خیال ہے کہ نوواں ریویو مکمل ہونا چاہیے، پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، اور چونکہ پاکستان کو ضرورت ہے تو کسی انڈیویجول کا جو ویو ہے وہ میٹر نہیں کرتا۔